حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابن ابی صائب جو کہ مدینہ والوں کے باعث تھے ان سے فرمایا، تین کاموں میں میری بات مانو ورنہ میں تم سے سخت لڑائی کروں گی۔ حضرت ابن ابی صائب نے عرض کیا، وہ تین کام کون سے ہیں؟ اے ام المومنین، میں آپ کی بات ضرور مانوں گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، پہلی بات یہ کہ تم دعا میں بے تکلف اور قافیہ بندی سے بچو، کیونکہ حضور اور آپ کے صحابہ اس طرح قصد نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ہفتہ میں ایک دفعہ لوگوں میں بیان کیا کرو، اور زیادہ کرنا چاہو تو 2 دفعہ، ورنہ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ کیا کرو، اس سے زیادہ نہ کرنا، ورنہ لوگ اللہ کی اس کتاب سے اکتا جائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تم کسی جگہ جاؤ اور وہاں والے آپس میں بات کر رہے ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر اپنا بیان شروع کرو، بلکہ انہیں اپنی بات کرنے دو، اور جب وہ تمہیں موقع دیں اور کہیں تو پھر ان میں بیان کیا کرو۔ اسی طرح حضرت شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے خبر مل جاتی ہے کہ آپ لوگ باہر بیٹھے ہیں، لیکن بعض اوقات میں جان بوجھ کر آپ لوگوں کے پاس باہر نہیں آتا تاکہ میرے زیادہ بیانات اور زیادہ حدیثیں سنانے کی وجہ سے آپ لوگ اکتا نہ جائیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ اور بیان میں ہمارا خیال فرماتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ اس واقعہ میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ نے جو غصے کا اظہار کیا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کیا کہ کہیں دین کا نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان میں احتیاط نہ برتی جائے تو واقعی میں دین کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے حضرت ابن مسعود کا بھی ارشاد سنا کہ دین کے نقصان سے متعلق کتنے محتاط تھے کہ کہیں لوگ قرآن و حدیث کو سننے سے اکتا ہی نہ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا غصہ اپنی ذات کی خاطر نہیں ہوتا تھا بلکہ دین کی خاطر سب کچھ کرتے تھے، اور انہی کی محنت و مشقت کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کی قدر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔